الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دین اسلام نے انسان کو جنگلوں اور غاروں میں جانا نہیں سکھایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو جنگلوں اور غاروں میں جاؤ، بلکہ دین اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو انہی شہروں میں گلی کوچوں بازاروں میں رہتے ہوئے حقوق اللہ کو بھی پورا کرو اور حقوق العباد کو بھی پورا کرو، تو تم اپنے رب کو پالو گے۔ چنانچہ جو بندہ حقوق العباد پورے کرے، حقوق اللہ پورے کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اب ازدواجی زندگی میں کئی پہلو ہوتے ہیں، خامد ہے، بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایکویشن ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ مگر سسر کو چاہیے، فادر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سب کو محبت پیار سے رہنے کی تلقین کرتا رہے۔ ہر گھر میں خامد کا ایک رول ہوتا ہے، تو ڈاٹر ان لا کے لیے مدر ان لا تو ایک مسئلہ ہے، مگر جو مدر ان لا کا ہسبینڈ ہے جس کو فادر ان لا کہتے ہیں، تو وہ تو گھر کا انچارج ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی نیکی کی تعلیم دے، اپنی بہو کو بھی نیکی کی تعلیم دے۔ اگر گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہونے لگے تو ڈاٹر ان لا کو بھی سمجھائے اور مدر ان لا کو بھی سمجھائے۔ یہ فادر ان لا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ میں چند باتیں سامنے آئی ہیں کہ فادر ان لا 6 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹائپ پیسیفائر۔ پیسیفائر کہتے ہیں بچے کی چوسنی کو۔ بچہ جب ذرا فارغ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے منہ میں چوسنی آ جائے، تو وہ آرام سے اس کو چوستا رہتا ہے، چپ رہتا ہے۔ یہ جو فادر ان لا ہے یہ ماڈریٹر ہوتا ہے اپنی وائف اور ڈاٹر ان لا کے درمیان۔ یہ بیوی کو بھی سمجھاتا ہے، بہو کو بھی سمجھاتا ہے اور مسئلوں کو ساتھ ساتھ حل کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھداری کا کام کرتا ہے جو ایک مرد کو کرنا چاہیے اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھتا ہے۔ اس کو پیسیفائر کہتے ہیں۔ ٹرائز ٹو مینٹین ہارمنی ان فیملی۔ ایک ہوتا ہے ڈکٹیٹر فادر ان لا۔ بعض مردوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس اپنی ہی منوانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو ریسرچ میں لکھا ہے کہ یہ اکیلا فادر ان لا 10 مدر ان لا کے برابر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی ہائی ویلیو چیز ہوتی ہے۔ اس بندے کے اندر بہت ساری ایگو ہوتی ہے، پرائیڈ ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرد جو ڈیسیژن کر سکتے ہیں عورتیں وہ نہیں کر سکتی، لہذا ہر کام میں دخل اندازی اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ مینیجر، کہ بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ گھر کے ہر کام کو خود کرنا۔ صاف ظاہر ہے جب مرد کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو وہ عورتوں سے بہتر کر لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچن پہ راج عورتوں کا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے بہترین کک مرد ہوتے ہیں، اور ڈیزائننگ میں اور کپڑوں میں عورتیں سب سے زیادہ ڈیزائن کرنے والی، بنوانے والی ہوتی ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بہترین کپڑوں کے ڈیزائنر وہ مرد ہوتے ہیں۔ تو جب مرد کسی کام میں لگتا ہے تو اللہ نے اس کو ایسی خوبیاں دی ہیں کہ وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو سسر ہوں گے
یہ ہاؤس ہولڈ مینیجر کہلاتے ہیں. ہر کام میں یہ اپنی دخل اندازی کرتے ہیں. کلینلینس کیسے کرنی ہے, کچن کو کیسے مینٹین کرنا ہے, کپڑے کیسے دھونے ہیں, کیسے رکھنا ہے, ہر چیز میں ان کی انسٹرکشن موجود ہوتی ہیں. ایک فادر ان لا وہ ہوتا ہے جس کو گوسپ کنگ کہتے ہیں. وہ باتونی بندہ ہوتا ہے, بس باتیں کرنے کا ماہر. باتیں کر کے بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے, باتیں کر کے بچوں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو ریسرچ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ایک عورت ہی کی طرح گھر میں ایک عورت ہی ہوتی ہے. اور پانچویں ٹائپ جو ہے وہ سلیو آف ہز وائف. ایسا فادر ان لا کہ جو اپنی بیوی کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے. بیوی نے جو کہنا ہوتا ہے وہ خود نہیں کہتی, وہ اپنے ہسبینڈ سے کہلواتی ہے. چنانچہ ہی از ماؤتھ پیس آف ہز وائف. ہز وائف کنٹرول دی اسٹرنگ.